حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اس کو عام اردو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ خضر کہتے ہیں، اور یہ مشہور بھی اسی طرح سے ہے خضر. تو لیکن عربی زبان کے اعتبار سے جو اس کا اصل تلفظ ہے وہ خضر نہیں ہے، وہ ہے خضر. حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، خاص طور پہ صوفیاء اور اولیاء کے مکاشفات میں ایسی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں جو بہت حیران کن ہیں. ان کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، نبی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں اور اللہ کے ولی ہیں، محبوب اور مقرب بندے. ان دونوں میں سے دونوں طرف کے دلائل ہیں، اور وہ دلائل اشارے کنائے کے ساتھ ہیں، چونکہ جہاں بات اشارے کنائے کے ساتھ ہوگی تو وہاں اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہوگا. تو حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات بہت پر اسرار ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے. اب ان کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، وہ کب سے ہیں، ان کا زمانہ کون سا تھا. اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اب ان کا وصال ہو گیا ہے یا وہ حیات ہیں، اور حیات سے مراد بشری اور دنیاوی زندگی، ورنہ تو عالم برزخ کے اعتبار سے جو زندگی ہے وہ تو سب کو حاصل ہے دنیا سے فوت ہونے کے بعد بھی. تو اس اعتبار سے ان کو ہم کہیں گے کہ عالم مثال کی زندگی یا عالم برزخ کی زندگی. اور یہ جو جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، مادی زندگی ہے، بشری زندگی ہے. تو ان کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ اب تک اس بشری اور دنیاوی زندگی کے اندر ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، یا ان کا وصال ہو گیا اور وہ عالم مثال اور عالم برزخ کی حیات میں ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے، بہت ساری باتیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بات ان کے بارے میں یہ ملتی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جیسے بیٹے پیدا ہوئے براہ راست تو وہ ان کے ہی بیٹوں میں سے ایک ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو لمبا فرما دیا ہے، اور وہ ان کی اب تک وہ جاری ہے ان کی زندگی، اور عام لوگوں کی نظروں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اوجھل کر دیا ہے. ایک یہ بھی قول ہے. ایک یہ بھی ہے کہ ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے قریب کا زمانہ تھا، اور ایک یہ بھی ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی تھے. اور کچھ روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ کریں گے کسی دن، کہ ان کو اللہ نے بادشاہت عطا کی دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور اس میں اگر میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں تو جو دلیل کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، دلیل ہم کہیں گے یا قرآن میں لکھا ہو یا حدیث میں لکھا ہو، اور جس حدیث میں لکھا ہو وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے صحیح کے درجے پر پہنچے، جس کو ہم قطعی بات کہتے ہیں علم ظاہر کے اعتبار سے. تو علم ظاہر کے اعتبار سے قطعی کوئی بات ان کے بارے میں نہیں ہے. یہ اب تک جو میں نے اختلاف آپ کے سامنے بیان کیا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، اس سے ان کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور باقی جو باتیں ہیں وہ کچھ ظاہری دلیل کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن بے شمار اولیاء اور صلحاء نے
اپنے کشف کے ذریعے سے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور ان کے احوال کو جانا ہے اور ان کے ان احوال کو لکھا بھی ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ اللہ نے سمندروں اور دریاؤں کی حکومت اللہ نے ان کے سپرد کی ہے، تو سمندروں اور دریاؤں کو ان کے تابع کیا ہے، اس پر ان کی حکومت ہے۔ اب جو بات ہمیں صراحت کے ساتھ اور یقین اور دو ٹوک بات قرآن مجید سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اس وقت آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا زمین پر ہے؟ پوری دنیا میں کہیں کوئی آپ سے زیادہ علم والا بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بات آپ کی حق تھی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور نبی پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اور وحی سے جو حاصل ہونے والا علم ہے اس کا مقابلہ روئے زمین کا کوئی اور علم نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بجا تھی، یہ ایک اعتبار سے حق بات تھی کہ ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کی تربیت کے لیے کہ ایسی بات خود کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لوگوں کی تربیت کے لیے یہ ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ ان کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ایک ہمارا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جسے ہم نے علم عطا فرمایا ہے اپنی طرف سے، بڑا خاص علم، اس کو عرف میں کہتے ہیں علم لدنی، لیکن یہ بھی کوئی ٹرم نہیں ہے، وہ قرآن نے استعمال کیا کہ من لدنا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو خاص علم عطا فرمایا۔ تو وہ علم لدنی والے ہیں، یعنی میری طرف سے خاص علم رکھنے والے ہیں، تو آپ جائیں ذرا ان کو دیکھیں، ان سے ملیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو خلیفہ خاص تھے حضرت یوشع بن نون، ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے ان کی تلاش میں۔ ملیں گے کہاں؟ اللہ نے ان کو کچھ نشانیاں بتا دی کہ آپ سفر کریں اور ایسے ایسے کچھ نشانیاں ہوں گی تو وہ ملیں گے آپ کو، مگر ایگزیکٹ ان کا کوئی ایڈریس، کوئی چیز وہ نہیں بتائی، نشانیاں بتائیں تاکہ تلاش تو کریں، جستجو کریں، محنت کریں، کچھ مشقت ہو، کچھ سفر ہو۔ تو نشانیاں دے کے بھیجا تو وہ چل پڑے تو ساتھ کپڑے کے اندر کھانا بھی باندھا ہوا تھا، تھیلے کے اندر مچھلی پکا کے بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک جگہ دریا کے کنارے انہوں نے آرام کیا، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اٹھ کے تو پھر چل پڑے، تھوڑا آگے گئے تو آپ کو بھوک لگی، تو آپ نے اپنے اس خلیفہ خاص سے کہا بھئی وہ تھیلا کھولو اور وہ مچھلی نکالو جو ہم نے بھون کے تو اپنے تھیلے میں رکھی ہوئی ہے، اسے نکالو، کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اوہو، مجھے تو بھول گیا، میں تو آپ کو بات بتانا بھول گیا کہ وہ جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا تو وہ اسی جگہ مچھلی ہمارے تھیلے سے زندہ ہو کر باہر نکل کر وہ تو سمندر میں کود گئی تھی، وہ تو دریا میں کود گئی تھی، چھلانگ لگا گئی تھی۔ تو میں نے آپ کو جگایا نہیں، تو میرے دل میں تھا کہ آپ کو جاگنے کے بعد بتاؤں گا، اور جب آپ اٹھے تو میں بھول گیا، تو وہ بات نہیں بتا سکا آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہیں تو ہم آئے تھے، وہی تو ہماری نشانی تھی، وہیں تو ہمیں اللہ کے اس بندے نے ملنا تھا، چلو واپس۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے اس راستے پر واپس آئے، اور واپس آئے تو وہاں پہنچے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ والے رہتے ہوں وہاں سے مردوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے، اس جگہ پر زندگی کے آثار ہوتے ہیں، اس جگہ پر زندگی پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اہل اللہ رہتے ہیں وہاں زندگی ہی زندگی ہے، اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں، ایمان زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، وہ ان کی صحبت میں زندگی ہوتی ہے، مردگی نہیں رہتی، تو زندگی ملتی ہے ان کی نسبت سے۔ تو واپس آئے، خیر پھر ملاقات ہو گئی۔ اب ملاقات ہو گئی تو 3 واقعے پیش آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان سے عرض کی کہ میں کچھ دن آپ کی صحبت میں گزارنا چاہتا ہوں، تو آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے دیں۔
تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، ہم کسی اور دنیا کے رہنے والے ہیں، ہمارے حالات اور ہیں، معاملات اور ہیں، آپ کے اور ہیں، ہمارا کچھ معاملہ اور ہے، تو آپ ہمارے معاملات کو دیکھیں گے تو جو علم شریعت کا اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اس پہ روک ٹوک کریں گے، تو آپ کا ہمارا ہے مشکل۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا چلو پھر میرے ساتھ رہیں، مگر ایک شرط ہے، وہ شرط ہے کہ میں جو بھی کروں بولنا نہیں ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چل پڑے۔ 3 واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ دریا کو کراس کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، پار اترے، تو وہ جو ملاح تھا اس نے آپ سے کرایہ نہیں لیا۔ اس نے کہا جی آپ اتنے پیارے چہرے اللہ والے لگتے ہیں تو میں آپ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، چھوڑ دیا۔ جب اترنے لگے تو آپ نے اس کی کشتی توڑ دی، حضرت خضر علیہ السلام کشتی توڑ دی۔ اب یہ ظاہری علم کے اعتبار سے، یعنی نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ جا کے یہ علم، یہ حقوق العباد اور یہ معاملات لوگوں کو ہدایت دے کر آئیں، تو یہ اس کے خلاف تھا ظاہر کے اعتبار سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش رہیں، یہ آپ کے منصب نبوت کے خلاف تھا۔ یعنی نبی کو جس شان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے سامنے اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو نبی اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، کرایہ تک نہیں لیا اور آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ میں بھی دیکھ لو، میں نے تو پہلے کہا تھا ہماری دنیا اور ہے، آپ کی دنیا اور ہے، آپ اعتراض کریں گے، آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ واقعہ ان چیزوں میں سے ایک تھا تو چلو ٹھیک ہے، یہ پہلی بات چھوڑ دیں، آگے چلیں، میں نہیں بولوں گا۔ آگے چل پڑے۔ آگے دیکھا تو ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ اب بچے کا قتل ہو نابالغ کا، تو نبی کے علم ظاہر اور شریعت کے علم کے مطابق، قانون کے مطابق تو اس پر خاموشی بنتی نہیں تھی۔ وہ پھر بول پڑے، انہوں نے کہا اس کا کیا گناہ تھا جو آپ نے اسے قتل کر دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ایک موقع اور دیں، اب نہیں بولوں گا۔ آگے چل پڑے ایک بستی، ان کو کہا بھی رات ہو گئی ہمیں ٹھہرنے دیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہا چلو کھانا دے دیں۔ کہا کھانا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ چل پڑے تو بستی کے آخری کنارے پہ پہنچے تو ایک دیوار گر رہی تھی، گری ہوئی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابھی مٹی اور گارا بناؤ اور یہ دیوار بنانی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ اب دیوار بنانے لگ گئے، اس پہ ٹائم لگا ہوگا۔ تو جب دیوار بنا لی تو چل پڑے۔ کہا چلو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو ہم بھوکے ہیں اتنے ٹائم سے، چلو انہوں نے اپنے طور پر ہمیں کچھ نہیں دیا مگر اس کی اجرت کے طور پر تو ان سے ہم لے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ کا اور ہمارا معاملہ ایک ساتھ چلنے والا نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ان تینوں واقعات کی جو میرے پیش نظر جو حقیقت تھی وہ بتا دیتا ہوں، تو پھر آپ کا میرا راستہ جدا ہو گیا۔ تو آپ نے ان تینوں واقعات کی اپنے علم کے مطابق ان کو وجہ بتائی، اور وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا علم تھا ان تینوں واقعات کے بارے میں، وہ تھا علم باطن، وہ جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، اور اللہ نے اسے موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ تو چونکہ اس کی شان ہے وہ جس پر ظاہر کرے، جس پر ظاہر نہ کرے، تو اس علم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر نہیں فرمایا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام سے پردہ ہٹا دیا، ان پر ظاہر کر دیا، تو وہ واقعات تھے، اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ انہوں نے کہا سنو، وہ جو پہلی بات تھی، کشتی والے نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی، ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ وہ بھلائی یہ تھی، کشتی توڑ کر اس کو عیبدار بنا دیا تھا، کیونکہ اگلے کنارے پر ڈاکو کھڑے تھے، اگر کشتی بے عیب ہوتی وہ چھین لیتے۔ میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا ہے تاکہ یہ اس کے روزگار کا ذریعہ اس سے کوئی نہ چھینے، یہ اس کے پاس موجود رہے۔ اس نے بھلائی کی تھی، میں نے بھی اس کے ساتھ بھلائی کی، مگر یہ علم باطن کے اعتبار سے تھا۔ اور جو اس بچے کو قتل کیا ہے، اس بچے کے ماتھے پر لکھا تھا کہ یہ خود بھی کافر ہو جائے گا اور اپنے والدین کو بھی کافر بنا لے گا اور کفر اور شرک کا اور شر کا ایک بازار گرم کرے گا۔
تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک نیک صالح اولاد عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے اپنے طور پر نہیں کیا۔ تو یہ وجہ تھی، تو میں نے اس کے ساتھ بھی بھلائی کی۔ بھلائی یہ کی کہ اس کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا لیا ہے، اور اس کے والدین کو بھی اور لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ تھا اس میں مصلحت۔ اور تیسرا جو دیوار بنا دی تھی، وہ بستی والوں نے اگر ہماری قدر نہیں کی، مروت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، تو وہ ان کا اپنا اخلاق تھا۔ مگر یہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپا ہوا تھا، وہ یتیموں کا تھا۔ یتیم ابھی نہ سمجھ ہیں، تو میں نے دیوار بنا دی ہے۔ تو جب وہ بالغ اور سمجھدار ہو جائیں گے تو اللہ کسی طریقے سے دیوار کو گرا کر یہ خزانہ ان پر ظاہر فرما دے گا، پھر وہ اپنی امانت کو لیں گے۔ اور یہ میں نے ان یتیموں کی خدمت اس لیے کی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کی 7ویں پشت میں ایک ولی گزرا تھا، اس ولی کے احترام میں میں نے ان یتیموں کی یہ خدمت کی ہے۔ تو آپ نے وہ واقعات بتا دیے۔ تو اسی طرح یہ واقعات پیش آئے، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور ہمیں شریعت کے علم پر اور تصوف اور طریقت کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا